بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 74 شہدائے احد کی تجہیز و تکفین سے متعلق ہے۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان غزوہ احد کے اختتام پذیر ہونے کے بعد نمودار ہوا اور پوچھنے لگا، افیکم محمد، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اب علیہ السلام نے فرمایا، لا تجیبوہ، اسے جواب نہ دو۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میں ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجیبوہ، اسے جواب نہ دو۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا، کیا تم میں خطاب کے بیٹے ہیں؟ پھر خود کہنے لگا، یہ لوگ تو قتل ہو چکے، کیونکہ اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے قابو ہو گئے اور بولے، اے اللہ کے دشمن، تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری رسوائی کے لیے انہیں باقی رکھا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ابو سفیان نے نعرہ لگایا، حبل بلند ہو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اجیبوہ، اسے جواب دو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، ہم کیا کہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قولوا اللہ اعلی و اجل، تم جواب دو، اللہ ہی بلند و بالا ہے اور عظمت اور جلال کا مالک ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان بولا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے مگر تمہارا کوئی عزا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اجیبوہ، اسے جواب دو، کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا آقا ہے اور تمہارا کوئی آقا ہی نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا، میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ ہی مجھے برا لگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کاہے کی برابری، ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، عمر میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا، عمر میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، واللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ اس موقع پر اگر غور کیا جائے تو ابو سفیان نے پہلے آپ علیہ السلام کا پوچھا، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ گویا مشرکین کے یہاں بھی یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر مرتبہ ہے تو حضرت ابوبکر کا ہے، اور حضرت ابوبکر کے بعد اگر مرتبہ ہے تو حضرت عمر کا ہے۔ اسی طریقے پر خلافت آگے چلی ہے۔ اور پھر ابو سفیان کا ان کے متعلق پوچھنا اور اپنی قوم کو ان کی وفات کی اطلاع دینا دشمن کی چال بازیوں کی ترکش کا آخری تیر تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس چال کے ممکن ہونے تک صبر کیا۔ جب انہوں نے اپنی سازش کو عملی جامہ پہنا لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور ان کے فریب کے تیر انہی کی طرف لوٹا دیے۔ پہلے جواب نہ دینا بہتر تھا اور اب کے بار جواب دینا مفید تھا۔ اسی طرح آغاز گفتگو میں جب اس نے ان کے متعلق دریافت کیا تو اسے سرے سے جواب ہی نہ دینا اس کی ذلت اور حقارت کا باعث تھا۔ چنانچہ جب وہ اپنے من ہی میں خوش ہونے لگا کہ وہ قتل ہو چکے ہیں اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور وہ انتہائی غرور اور تکبر کرنے لگا، تو اب اسے جواب دینا انتہائی مناسب تھا، کیونکہ اس کے لیے حقارت اور ذلت اس میں پوشیدہ تھی۔ وہ تو یہ سمجھا کہ تینوں قتل ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو سفیان اور اس کے رفقا واپس ہونے لگے تو ابو سفیان نے کہا، آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور فرمایا، مشرکین کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے۔
اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے اور اونٹوں پر سوار ہو تو ان کا ارادہ مکہ مکرمہ کا ہے، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہو اور اونٹ ہنکا کر لے جائے تو مدینہ منورہ کا ارادہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ منورہ کا ارادہ کیا تو میں مدینہ جا کر ان سے دو دو ہاتھ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے اور اونٹوں پر سوار ہے اور مکہ مکرمہ کا رخ ہے۔ چنانچہ ابو سفیان کے میدان جنگ چھوڑ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی خبر حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ میدان جنگ میں گئے، چند شہداء کے پاس آپ کھڑے ہوئے، جن میں سے حضرت حمزہ، حضرت مصعب، حضرت حنظلہ، سعد بن ربیع، اسیرم اور دیگر شہداء رضی اللہ عنہم اجمعین شامل ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا شہید علی ہؤلاء، میں ان سب پر گواہ ہوں۔ جو بھی شخص اللہ کے راستے میں زخمی کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز اس طرح اٹھائے گا کہ اس زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک، جس کا رنگ تو خون ہی والا ہوگا مگر خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انظروا اکثر ہؤلاء جمعا للقرآن فجعلوہ امام اصحابہ فی القبر، دیکھو جسے قرآن زیادہ یاد تھا اسے دوسرے سے پہلے لحد میں رکھو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو دو شہیدوں کو ایک ہی کپڑے میں لپیٹتے اور پوچھتے، ان دونوں میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا؟ جب اشارہ کیا جاتا کہ فلاں کو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے، انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، قیامت کے دن ان لوگوں پر میں گواہ ہوں گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن شہداء کے بارے میں حکم دیا، ان کے بدن سے ہتھیار وغیرہ اتار لو اور انہیں ان کے خون آلود کپڑوں ہی میں دفن کرو۔ شہداء احد کی تعداد 72 ہے، جن میں سے اکثر انصار تھے۔ خزرج کے 41 اور قبیلہ اوس کے 24 تھے، اور مہاجرین میں سے 6 شہید ہوئے۔ یہ کل شہداء احد تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں احد کے دامن ہی میں دفن کر دیا۔ ان کے رشتہ داروں نے خیال ظاہر کیا کہ ان کو مدینہ منتقل کر دیا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ان کو یہیں پر دفن کیا جائے۔ آج بھی شہداء احد کی قبریں احد کے میدان میں آج بھی وہاں پر موجود ہے، جبل احد کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی پہاڑ کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے، جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کی تدفین سے فارغ ہوئے تو آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے، اور مجاہدین اسلام بھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آ پہنچے۔ اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین زخمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن میں پہنچے، آپ نے حکم دیا، برابر ہو جاؤ، صفے درست کر لو، میں ذرا اپنے رب کی حمد و ثنا کروں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے صفے بنائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب ذوالجلال کے حضور ایمان و یقین سے لبریز ان کلمات کے ذریعے سے دعا کی، اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا ہادی لما اضللت ولا مضل لما ہدیت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت۔ اے اللہ، سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہے۔ اے اللہ، تو جس کے لیے کشادگی فرما دے اسے کوئی تنگی نہیں دے سکتا، اور جسے تو تنگی میں مبتلا کر دے اسے کوئی کشادگی نہیں دے سکتا، اور جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی نہیں بھٹکا سکتا۔ جس سے تو اپنی عطا روک لے اسے کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اور جسے تو عطا فرمائے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور جسے تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جسے تو قرب عطا فرما دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک۔
اے اللہ ہم پر اپنی برکت و رحمت و فضل اور رزق کے دہانے کھول دے۔ اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول۔ اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے، اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو نہایت ناگوار بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہم توفنا مسلمین و احینا مسلمین و الحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اے اللہ اسلام کی حالت میں ہمیں موت دینا اور اسلام ہی پر زندہ رکھنا اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر ہمیں صالحین میں شامل فرما۔ اللہم قاتل الکفرۃ الذین یکذبون رسلک ویصدون عن سبیلک واجعل علیہم رجزک وعذابک۔ اے اللہ تو ان کافروں کو ہلاک کر، ان پر سختی کر اور ان پر عذاب نازل فرما جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں اور تیری راہ سے روکتے ہیں۔ اے اللہ اہل کتاب کو نیست و نابود کر دے۔ اے سچے الہ ہماری دعا قبول فرما۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر یہ انتہائی عمدہ دعا آپ نے فرمائی۔ کتنے شاندار اس کے کلمات ہیں، اور اس موقع پر اس دعا سے آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے اس عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام غزوہ احد کے لیے روانہ ہوئے تھے تب بھی آپ نے سفر کے آغاز میں رب ذوالجلال کی ثنا، تعریف اور دعا اور التجا کے بعد آپ غزوہ احد کے لیے روانہ ہوئے۔ اسی طرح غزوہ احد کے اختتام کے بعد شہداء کی تدفین کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے پہلے دعا کی اور رب ذوالجلال کے سامنے آہوزاری کی، اپنے اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھی، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ گویا اپنے عمل سے آپ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، امت کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے کہ مسلمان ہر حالت میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو، اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط بنائے، زندگی کے کسی موڑ اور کسی مرحلے میں بھی اپنے خالق و مالک سے تعلق نہ توڑے، بلکہ اللہ سے اپنا تعلق اتنا مضبوط اور ناقابل تسخیر بنا لے کہ اسے دنیا کی کوئی قوت نہ ہلا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مضبوط ترین ذریعہ عبادت ہے، اور پھر دعا جو ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ دعا دلوں کو اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے، جس کے نتیجے میں سکون، حلاوت اور ثابت قدمی مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ دعا سے انسان کو روحانی اطمینان اور جسمانی طاقت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال میں اخلاص اور ہمیں دعا مانگنے والا اللہ سے بنائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔